یہاں پر ایک بات تھوڑی سی قابل وضاحت ہے کہ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، کوئی جاندار ایمان نہیں لاتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو اس سے بعض لوگ یہ گنجائش نکالتے ہیں کہ بھائی ہم تو مجبور ہیں، اللہ نہیں چاہے گا تو پھر ہم ایمان کیسے لائیں گے. اس چاہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا راستہ روک رکھا ہے اور اس وقت تک کوئی ایمان کے راستے پر نہیں چلے گا جب تک کہ اللہ ایمان کا راستہ کھول نہ دے. یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ یہ استعارہ ہے اللہ تعالیٰ کے اذن عام کا کہ کوئی بھی شخص اس دنیا میں نہیں آ سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے شادی ہونا ضروری ہے. اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں شادی کیوں کروں، میں تو اس وقت تک کوئی جی آ ہی نہیں سکتا اس دنیا میں جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر میں تو کچھ بھی نہیں کرتا. اسباب و وسائل جو ہیں وہ کرنے پڑتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے اور اپنے مشیت سے وہ سب کچھ کر دیتے ہیں جو اس نے کرنا ہے. ایک طالب علم کو استاد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ رزق پہنچانے پر قادر ہے لیکن مسبب الاسباب بھی ہے. رزق تو وہ پہنچاتا ہے لیکن اس کے لیے اسباب بھی اس نے بنائے. تو طالب علم نے کہا نہیں، جب رزاق مطلق ہے، قادر ہے رزق پہنچانے پر، تو پھر اسباب کیوں؟ تو استاد نے بہت سمجھایا لیکن اس کی سمجھ میں نہ آیا، اس نے کتاب بند کر دی. کہتا ہے خیری حضرت، میں پہلے پریکٹیکل کر لوں، میں اس کو آزما لوں کہ اللہ تعالیٰ رزق دینے پر کیسے قادر ہے. اگلا سبق بعد میں پڑھیں گے. کچھ طالب علم ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا. وہ چلا گیا، جا کے جنگل میں کسی پہاڑ کے کسی کونے میں جا کے لیٹ گیا. وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خطاب کر کے کہتا ہے نہ ہل چلاؤں گا، نہ بیج ڈالوں گا، نہ بجائی کروں گا، نہ پانی دوں گا، نہ فصل اگے گی، نہ محنت کروں گا، نہ کٹائی کروں گا، نہ دانے اکٹھے کروں گا، نہ پسائی کروں گا، نہ آٹا بناؤں گا، نہ آٹا گوندوں گا، نہ آگ جلاؤں گا، نہ توا رکھوں گا، نہ روٹی پکاؤں گا، نہ پھر کھاؤں گا. میں کچھ بھی نہیں کرتا، تو کھلا. کیسا رزاق ہے مطلب ہے. پڑا ہوا ہے. شکاری آ گئے، شکار کرنے والے جو ہوتے ہیں، کتے ساتھ ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی بے جان پڑا ہو، کوئی آدمی بے جان پڑا ہے، سب اکٹھے ہو گئے. دیکھو زندہ ہے کہ مرا ہوا ہے، نبضیں دیکھی تو زندہ تھا. تو کہنے لگے بیچارے کو شاید سردی لگ گئی ہے نا، تو بھائی کسی کے کوئی کھانے پینے کی چیز ہو تو اس کو کھلاؤ. تو ایک آدمی کی جیب میں گڑ تھا، نہیں گڑ ہوا کرتا تھا، تو یہ چینی آ گئی ہے، شوگر بھی ہونا شروع ہو گئی. اس نے جیب سے گڑ نکالا، اس کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی تو دل میں کہتا ہے میں منہ بھی نہیں کھولوں. تو رزاق ہے تو کھلانا. میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کروں گا، نہ مانگوں گا، نہ ان سے کہوں گا، نہ میں منہ کھولوں گا. تو جو دانت یوں اچھی طرح سے بند کیے نا تو وہ کہیں گے ہو بیچارے پر بہت زیادہ سردی کا اثر ہو گیا ہے، ذرا بندوق دینا نا. تو بندوق کی نالی سے اس کے دانت جب کھولنا شروع ہوئے تو پھر ہنس پڑا. وہ جو ہنسا تو اس نے اٹھا کے لگایا. مذاق کرتا ہے تو جوک کرتا ہے، لگتا ہے ایسا کہ جیسے مرا پڑا ہے، اور پھر ہنستا ہے. تو نے ہمیں پریشان کر دیا، ہم نے سمجھا کہ تیری جان نکل گئی. کہتے ہیں نہیں یار، میں میرے رب اور میرا معاملہ تھا، میں اپنے رب کو آزما رہا تھا. میرے استاد نے کہا کہ وہ مسبب الاسباب بھی ہے لیکن رزاق مطلق بھی ہے. کبھی کبھی وہ اسباب کے بغیر بھی رزق دینے پہ قادر ہے. تو میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی، میں نے کہا میں پہلے ذرا آزما لوں پھر اگلا سبق پڑھوں گا. تو پتہ چل گیا صرف رزق دینے پہ قادر نہیں ہے، رزق دیتا ہے جبڑے کھول کے دیتا ہے، بندوق کی نالی سے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اذن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے راہ ہدایت سب کو دکھا دی ہے. اگر اللہ نہ چاہتا تو راہ ہدایت نہ دکھاتا نا. یہ تو اذن اللہ ہے کہ اس نے راہ ہدایت دکھا دی ہے. اب من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تم میں سے جو چاہے ہدایت پر آئے، جو چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے. اذن اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے ہدایت کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر رکھی ہیں.